السلام علیکم، میں ہوں شگفتہ یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ہم نے شکوہ نظم کے بند آپ کے سامنے پیش کیے اور اس کی مشکل الفاظ کے معنی اور تشریح آپ کے سامنے پیش کی۔ اب تک ہم 24 اشعار آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں اور آج 25واں بند ہے۔ بادکش غیر ہیں گلشن میں لبے جو بیٹھے، سنتے ہیں جام بکف نغمہ کوکو بیٹھے، دور ہنگامہ گلزار سے یکسو بیٹھے، تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے، اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، برق دے رینا کو فرمان جگر سوزی دے۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ باداکش شراب پینے والے، یعنی اس سے مراد مسلمان ہی ہیں۔ اس سے باداکش کو شراب پینے والے کسی کے دل میں یہ نہ آئے، اور آ بھی سکتا ہے، آنا بھی چاہیے، کہ علامہ اقبال اصل میں شراب کیوں مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ وہ جو اسلام کا جو سحر انگیز نعرہ یا وہ نغمہ ہے اس کو شراب سے، کیونکہ دیکھیے جس طرح دنیا کی ایک غلط چیز انسان کو نشے میں مبتلا کر دیتی ہے، اسی طرح اسلام کا سچا مذہب جو ہے، سچا دین جو ہے، وہ جب انسان کو صحیح طور پر سمجھ لیتا ہے تو وہ بالکل ایسے ہی وہ نشے میں انسان معمور ہو جاتا ہے، جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جنت کی محبت اور شہادت کی محبت یہ سب آ جاتی ہے، پھر دنیا ان کے سامنے کم لگنے لگتی ہے۔ تو یہ وضاحت بہت ضروری تھی کہ باداکش یعنی شراب پینے والے، یعنی اسلام کی تعلیمات کو اپنے اندر انڈیل لینے والے، پھر اس نشے کے سامنے دنیا بہت کم نظر آتی ہے۔ لبے جو نہر کے کنارے، جام بکف ہاتھوں میں شراب کا پیالہ لیے ہوئے، نغمہ کوکو کمری کے گیت۔ کمری جو ہے انشاءاللہ آگے بھی شعر میں آئے گا۔ کمری جو ہے یہ ایک پرندہ ہے جس کی آواز بہت خوبصورت ہوتی ہے اور شاعر اس کو ایک آواز کے طور پر لیتے ہیں، جیسے آگے ہو آئے گا تو ہو جو ہے اللہ کی طرف متوجہ کرنے والا ایک ذکر یا نعرہ ہے۔ دور ہنگامہ اے گلزار یعنی رونق کا زمانہ، یکسو کسی دھیان میں الگ ہو کر بیٹھ جانا، خود افروزی خود کو چمکانا یعنی خود کو روشن کرنا۔ ہو سے مراد اللہ کا مخفف، اور اہل فکر کی محفل میں دستور ہے کہ وہ حلقہ بنا کر بیٹھتے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ حلقے کا رئیس تھوڑی دیر کے بعد ہو کا نعرہ لگاتا ہے، ساتھ ہی اہل حلقہ پر بے تابی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ بھی اللہ اللہ یا الا اللہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ شعر میں اشارہ فارسی کی مشہور مثل دیوانہ را ہوئے بس است کی طرف بھی ہے، یعنی دیوانے کو کھل کھیلنے کے لیے صرف کلمہ ہو کافی ہوتا ہے۔ برق دیرینہ عشق کی پہلی تپش۔ تشریح۔ ہمارے رب جو غیر مسلم ہیں وہ تو باغ میں نہر کے کنارے لطف و کرم کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھوں میں شراب کے پیالے ہیں، قمری اپنی گیتوں سے انہیں اور لطف اندوز کر رہی ہے، اور دوسری جانب تیرے چاہنے والے، تجھ سے انتہائی پیار کرنے والے باغ کی رونقوں اور لطف و کرم سے محروم ایک طرف بیٹھے ہیں۔ علامہ استعاروں میں بات کریں کہ مسلمان بہت مشکل میں ہیں اور انہیں ہو کے نعرے کا انتظار ہے، یعنی سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اس سے مراد ہیں، اور جو ہم میں سے جو یعنی اللہ کا جو نعرہ ہے وہ ہم میں پھر وہ جذبہ پیدا کر دے کہ ہم تیرے عشق میں پروانوں کی طرح جل جائیں۔ اے اللہ عشق کی اس آگ کو حکم دے کہ وہ ہمارے کلیجوں میں آگ دے دے، یعنی آگ بھر دے، یعنی اے اللہ ہمیں وہ پہلی سی کیفیات اور پہلے سے جذبے عطا کر کہ ہم تیرے عشق میں محویت کے لطف سے پھر معمور ہو جائیں۔ بند نمبر 26۔ قوم آوارہ انا تاب ہے پھر سوئے حجاز، لے اڑا بلبل بے پر کو مذاق پرواز، مضطرب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز، تو ذرا چھیڑ تو دے تشنہ مضراب ہے ساز، نغمے بے تاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، تور مضطر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ انان تاب بھاگ موڑنے والا، سوئے حجاز حجاز کی طرف، مکہ کی طرف، حرم کی طرف، بلبلے بے پر بغیر پروں والی بلبل، مذاق پرواز پرواز کا شوق اور خواہش، مضطرب بے چین، بوئے نیاز عجز کی خوشبو، مضراب ایک ساز، بےتاب بے چین۔ تشریح۔ اے خدا میری قوم نے سرگردانی اور پریشان حالی سے بیزار ہو کر اپنی باغ پھر اپنے مرکز حجاز کی طرف موڑی ہے، یعنی اس میں خدمت اسلام کے جذبات ابھرے ہیں، اگرچہ یہ بے پر بلبل ہے، یہ بھی اسلام کے لیے استعارہ استعمال کریں مسلمانوں کے لیے، علامہ مسلمانوں کے لیے یہ ایک استعارہ استعمال کریں کہ یہ بے پر بلبل ہے، یعنی مسلمان ایسے ہیں ان کے پاس اڑنے اور بلندی پر پہنچنے کے لیے ساز و سامان موجود نہیں، لیکن پرواز کا شوق اسے لے اڑا ہے، باغ کی ہر کلی میں عز و نیاز اور تسلیم و فرما برداری کی خوشبو بے قرار ہو رہی ہے، ہمارا ساز مضراب کا پیاسا ہے
تو اسے ذرا چھیڑ کر دیکھ، اس کے اندر جو نغمے بھرے ہیں وہ تاروں کے نکلنے کے لیے بےتاب ہیں اور طور اسی آگ میں جلنے کے لیے بے چین ہے۔ علامہ کی ان اشاروں کو استعمال کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم میں پھر پرانے جذبے پیدا ہو گئے ہیں، یعنی مسلمانوں میں ہم اپنی غلطیوں اور گناہوں پر پشیمان ہو کر دوبارہ تیری چوکھٹ پر آ گرے ہیں۔ تو ہم پر نظر عنایت فرما کہ دین حق کی وہی خدمت پھر انجام دیں جو ہمارے بزرگوں نے انجام دی تھی۔ یہی اقبال کی شاعری کی بڑی شان ہے کہ وہ نوجوانوں کو اپنے آبا کی نسبت سے جوڑتے ہیں۔ 27واں بند۔ مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، مور بے مایا کو ہم دوش سلیماں کر دے، جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے، جو خومی چکد از حسرت دیرہ نما، می تپت نالبا نشتر کدا سیناما۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ مور بے مایا، حقیر اور بے سامان چونٹی، ہمدوش برابر، جن سے نایاب وہ چیز جو مشکل سے ملتی ہو، ارزاں سستی کم قیمت، دیر نشیں بت خانوں میں بیٹھنے والے۔ تشریح۔ اے خدا اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی مشکلیں آسان کر دے۔ یہ حقیر اور بے سامان چونٹی ہے، اسے سلیمان علیہ السلام کا رتبہ بخش۔ محبت کی جو جنس آج کل نہیں ملتی، اسے پھر عام اور سستا کر دے۔ اور ہندوستان کے مسلمانوں میں بت پرستوں کے میل ملاپ کے باعث انہی کسی خصلتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ یہ نام کے مسلمان نہ رہیں، انہیں پھر سے سچا مسلمان بنا دے۔ ہمارے دل میں مدت سے جو حسرت بیٹھی ہے، اس سے خون کی ندی بہہ نکلی ہے اور ہمارے نشتروں سے بھرے ہوئے سینے میں نالے تڑپ رہے ہیں۔ آخری شعر فارسی میں علامہ نے بیان کیا، اس کے ترجمے میں مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اے اللہ ہمارے خوددار معاشرے کو بھی اسی سے فکر لینے کی توفیق عطا فرما اور ہمارا بھی اس اچھے کام میں نام لکھ دے، ہمارا معاشرہ خوددار ہو جائے۔ یہ ہمارے چینل کا مقصد ہے۔ آپ کو ہمارا چینل پسند آتا ہے تو اسے شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور جن لوگوں نے ابھی اس کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی اس کو سبسکرائب کریں تاکہ معاشرے میں اچھی بات پھیلنے میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔